ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، تقدیسات و تحمیدات اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو عبادت کا طریقہ بتلایا، دنیا و آخرت کیا چیز ہے اس کو وضاحت فرمائی، بعدہ صلاۃ والسلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان ملت، پچھلے کئی خطبات سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ہی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانا کس طرح سے جائے، خالق حقیقی کا تعارف کیا ہے، معبود حقیقی کا کیا مطلب ہے، توحید اور اللہ کی وحدانیت کا کیا مفہوم ہے، اسی چیز کی وضاحت پچھلے کئی خطبات سے ہم کر رہے تھے۔ بیچ بیچ میں دوسرے ٹاپکس بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا بنیادی اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اس کی توحید کو سمجھا جائے۔ جب تک اس اللہ کو پہچانا نہ جائے، جب تک اس کی توحید کو نہ سمجھا جائے، جب تک اس پروردگار کی وحدانیت معلوم نہ ہو، تب تک نہ ایک انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ کیوں؟ یہ تو بات حقیقت ہے کہ ایک بندہ موحد نہیں ہے، وہ مشرک ہے، تو آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟
کیسے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ دنیا کی زندگی وہ اپنا تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس کا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ دنیا میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ مشکلیں نہ جڑی ہوئی ہوں۔ مشکلیں انسان کے پیچھے سائے کی طرح ہیں۔ آج اگر کوئی خوشی میں ہے تو کل کو غم اس کو آنا ہے، اور جس کو صرف غم ہی غم ہو وہ ایک کامل انسان نہیں ہے، اور جس کو صرف خوشی ہی خوشی ہو وہ بھی مکمل انسان نہیں ہے۔ ایک انسان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ خوشی بھی لگی ہوئی ہے اور غم بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ انسانوں کو جہاں پروردگار عالم نے بے پناہ طاقت و قوت سے نوازا، طاقت و قوت کا کیا عالم ہے؟ ایک انسان کو اور ایک شیر کو اگر پنجرے میں بند کر دیا جائے تو یقیناً انسان وہاں پر عاجز ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شیر ایک پنجہ مارے گا وہ ختم ہو جائے گا وہاں پر۔ اس کے طاقت و قوت کا یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف طاقت و قوت کا یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ چاہے تو شیر نہیں بلکہ شیروں کو جکڑ کر بند کر دے، کئی شیروں کو وہ قید کر دے۔ انسانوں کی طاقت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو عبور کر لے، دریا کو عبور کر لے اور ستاروں پر کمندے ڈال دے۔ انسانوں کی طاقت کا معاملہ یہ ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے طاقتور قوم تھے کہ انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا۔ کیسی طاقتور قوم؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر وہاں گھر بنا دیتے تھے، چٹانوں کو کھود کر وہاں پر غاریں بنا دیتے تھے۔ یہ طاقت و قوت کا معاملہ، جبکہ اس وقت کوئی بھی ہتھیار اس طرح سے تھا نہیں، اس طرح سے گاڑیاں مشینیں اس طرح سے تھی نہیں کہ کھود کر آٹومیٹکلی وہاں پر جگہ بنا دی جائے یا رہائش کے لیے کوئی مسکن بنا دیا جائے۔ انسانوں کی طاقت کا معاملہ یہ ہے، لیکن ان انسانوں کی طاقت کے پیچھے اللہ نے مصیبتوں کو چھوڑ دیا اور پریشانیوں کو چھوڑ دیا کہ بندو دیکھو، جہاں ہم تمہیں خوشیاں دے رہے ہیں، جہاں ہم تمہیں مسرت دے رہے ہیں، جہاں ہم تمہیں بے پناہ طاقت و قوت دے رہے ہیں، وہاں ہم تمہیں پریشانیاں بھی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تم اپنی خوشیوں میں مشغول ہو کر، مصروف ہو کر اپنے معبود حقیقی کو بھلا نہ بیٹھو۔ اسی لیے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں جوڑ دی، ہر انسان کے ساتھ مشکل اور مصائب کو جوڑ دیا کہ جہاں انسان خوشیاں محسوس کرتا ہے وہاں وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ بات یہاں سے ہم دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں ہم توحید کو بیان کرتے ہیں وہاں مشکلات بھی ہیں، جہاں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا رہتا ہے، جہاں پر اچھا ایک بات پر پرسوں ہی ہم پڑھ رہے تھے، ایک چیز آیا کہ ایک افسانہ ہے کہ ایک مرغے سے پوچھا گیا کہ بھئی تم روزانہ صبح لوگوں کو جگاتے ہو پھر بھی تو قصائی تمہیں کاٹ دیتا ہے۔ مرغے نے کہا کہ قوم کو جگانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو جہاں توحید بیان کر کے قوم کو جگایا جائے وہاں پر توحید بیان کرنے والے کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، توحید بیان کرنے والوں کے اوپر مسائل اور مشکلات آ سکتے ہیں۔ توحید کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اٹھائیے انبیاء کرام کی سیرت کو، وہاں پر دیکھیں کہ جہاں انہوں نے توحید کا پیغام اپنی قوم کو سنایا ان کے پاس مشکلات آئیں۔ ہمارے پاس کون سی مشکلات آ رہی ہیں؟ آج علماء کرام توحید کو بیان کرتے ہیں، کون سی مشکلات آتی ہیں ان کے پاس؟ آتی ہیں، ایسی بات نہیں کہ توحید کو بیان کرتے وقت مشکلات نہیں آتی ہیں، آتی ہیں۔ کتنے علماء کرام ایسے ہیں کہ جہاں وہ توحید کو بیان کر رہے تھے ان کے بغلوں کے نیچے سے بندوق کی گولیاں گئی ہیں۔ کتنے علماء کرام میں سے ہیں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے کرتے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ پریشانیاں ہی تو ہیں، یہ اللہ کی آزمائشیں تو ہے، اور ان آزمائشوں میں وہ بندے، وہ علماء کرام کامیاب و کامرا ہو جاتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں سے توحید کا پیغام اٹھے، جہاں سے صدائے توحید کی آواز گونجے وہاں پر مشکلات اور مصائب آتے ہی ہیں۔ یہ توحید کا مسئلہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس کو سمجھانا علماء کرام کا کام ہے، اور وہ سمجھانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا ہمیشہ کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ ہم ہدایت پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا طلب کریں۔ اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔
میں بتا یہ رہا تھا کہ جہاں پر توحید ہے وہاں پر مشکلات بھی ہے، مصائب بھی ہے، اور لوگوں کو سمجھنے میں بڑی مشکلات ہے توحید کو۔ حالانکہ توحید کو سمجھنا، دین اسلام کو سمجھنا مشکل نہیں ہے بلکہ بڑا آسان ہے، اور توحید کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے۔ میں بارہا اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ توحید کو بس یوں سمجھ لیں کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ساری چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ساری چیزوں کا پالنے والا اللہ رب العالمین ہے، بس یہی تو توحید ہے۔ بیماری دینے والا وہ، بیماری سے ہٹانے والا، شفا دینے والی ذات اس کی، اولاد دینے والا وہ، اولاد نہ دینے والی ذات اس کی، اسی کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہی تو توحید ہے۔ ہم نے اس کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا، ہم نے کیا سوچ لیا کہ اس کائنات کے اندر وہ نظام چلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی نظام چلاتا ہے۔ مولانا اسماعیل میرٹھی نے ایک نظم لکھی تھی، اور اس نظم کے ایک شعر کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں تو یہ واضح ہو جائے کہ وہ بیان فرماتے اگر پوری کائنات کے دو خدا ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا، اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ میں اس علاقے میں، اگر ایک اللہ کہتا کہ رتنا گیری میں مجھے بارش نازل کرنا ہے، دوسرا اللہ اگر کہتا، اگر دوسرا اللہ اس کے موافق آ جاتا کہ مجھے بھی اس علاقے میں بارش نازل کرنا ہے، کیا ہوتا؟ پورا کا پورا علاقہ ڈوب جاتا، پورا کا پورا علاقہ ختم ہو جاتا۔ اور اگر ایک اللہ کہتا کہ مجھے وہاں پر بارش نازل کرنا ہے، دوسرا اللہ کہتا کہ نہیں مجھے وہاں پر بارش نازل نہیں کرنا ہے، پھر تو وہ دونوں جھگڑا کرنے لگتے، دونوں لڑ لیتے آپس میں، اور جب دو خدا ہوتے اور دونوں لڑتے تو پھر ایک خدا کی وجہ سے ہی تو پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اگر اس کی نظر اس کائنات سے ہٹ جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے، اس کی نظر اس دنیا سے ہٹ جائے تو پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے۔ دونوں آپس میں لڑ لیتے تو یہ پورا کائنات ختم ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ پروردگار عالم ایک ہے، اپنی اسماء و صفات میں، اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی مالکیت میں، اپنی تمام صفات میں وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی بیماری دینے والی ذات، وہی شفا دینے والی ذات، اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک اور کوئی کسی چیز کو پالنے والا نہیں ہے۔ بتا یہ رہا تھا میں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد سورۃ الاعراف اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ دونوں کے دونوں جنت میں رہو، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں جنت میں رہو۔ سکون کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا اس سے کہ بیوی سکون کے لیے ہے، اور جس بیوی سے شوہر کو سکون نہ ملے وہ بیوی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے، تنہا تنہا رہ رہے تھے آدم علیہ السلام، ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ان کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، دونوں کو جنت میں ڈال دیا، دونوں جنت میں رہنے لگے۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر آگے بیان فرماتا ہے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ اللہ بیان فرماتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ فوسوس لهما الشیطان، ان دونوں کے پاس شیطان آیا اور وسوسہ ڈال دیا۔ وسوسہ کیسے ڈالا؟ وسوسہ کیسے ڈالا؟ اس نے وسوسہ ایسے ڈالا کہ دیکھو وہ جو درخت ہے جس کے پاس اللہ نے تمہیں جانے کے لیے منع کیا، جاؤ وہاں پر جاؤ اور وہ پھل کھا لو۔ فائدہ کیا ہوگا پھل کھانے سے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے، بڑے بن جاؤ گے، بزرگ بن جاؤ گے۔ اور آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ جو شیطان آیا تھا نا، وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا، وہ خبیث تھا، اور یہاں پر آ کے دونوں کو بہکا رہا ہے۔ اور کس صورت میں آیا تھا وہ؟ ناصحین، نصیحت کرنے والوں میں سے ایک نصیحت کرنے والا ہوں میں تمام خیر خواہوں میں سے ایک خیر خواہ ہوں جو تمہارے لیے میں خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو آج یہ جو مولوی لوگ بیٹھے ہیں مسندوں پر چادریں اوڑھ کے، جن کے لیے مصلی تک آنے کے لیے چادریں بچھائی جاتی ہیں کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، یہ
اس شیطان کی طرح ہے جو ناصحین کی طرح آتا تو ہے لیکن اندر وہ شیطان ہوتا ہے، خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بجائے ان لوگوں نے درگاہوں اور مجاوروں کی کہانیاں شروع کر دی، مجاوروں کے فلسفے انہوں نے بیان کرنے شروع کر دیے۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو، جس کو پیدا کیا اللہ نے، پرورش کی اللہ نے، اس کو بیوی دی اللہ نے، بچے دیے اللہ نے، بڑے نوجوان اور طاقتور بچے، لڑکے اور لڑکیاں اس کو اللہ نے عطا کی، اور وہ منبر و محراب پر کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ درگاہوں پہ چلے جاؤ، تعویذیں باندھ لو اور تعویذیں لگا لو، فلاں جگہ پر جا کر بھی تم کیا کرو، کسی اور کو بھی پکار لو، وہ تمہارے لیے فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز نہیں ہے، تمہارا کام بنانے والا وہی اللہ ہے۔ شیطان آیا، وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وقاسمہما، یہ جو قاسمہما کا لفظ ہے یہ شدت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں ناصحین میں سے ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا فدلہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ پروردگار عالم بیان فرماتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انسان تھے، انسان کے ساتھ غلطی لگی ہوئی ہے، انسان جب غلطی کر دے تو اس کو اس کی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ غلطی پر ڈٹے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، جب غلطی کر دے تو اس کو اس پر نادم اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اس غلطی پر وہ ڈٹا رہے تو یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ دونوں کے دونوں وہاں اس درخت کے پاس گئے اور جانے کے بعد پھل کھا لیے، فوراً کے فوراً ان کے بدن سے لباس جنت کا اتر گیا، زیور بہشتی اتر گیا، اور پروردگار عالم نے اما حوا کو کہیں اور اتارا اور آدم علیہ السلام کو کہیں اور اتارا۔ دونوں کے دونوں ادھر ادھر بھٹکنے لگ گئے، بالآخر وہ جا کے ملے دونوں ایک ساتھ، اور ملنے کے بعد شرمندہ ہے، پریشان ہے۔ پریشان اس لیے ہے کہ پروردگار عالم ناراض ہے ان دونوں سے۔ دونوں دعا کیا کرتے ہیں؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ حوا علیہ السلام نے کہا، یہ نہیں کہا، دونوں نے کہا۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آدم نے حوا علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کی وجہ سے میں نے یہ غلطی کر دی، اور حوا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر کی وجہ سے ہم ایسے ہو گئے۔ دونوں نے کہا قالا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، قالا، دونوں نے کہا، ظلمنا، ہم دونوں نے، انفسنا، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، پروردگار عالم اگر تو نے ہم دونوں کو معاف نہ کیا، دونوں کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم دونوں پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال جس کو معاف نہ کرے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یہاں دونوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی۔ کس سے دعا کی؟ اس انسان کو بھی نہیں بلایا جس نے بہکایا تھا، اس شیطان کو بھی نہیں بلایا کہ جس نے بہکایا تھا، کسی فرشتے کو نہیں بلایا کہ اللہ کے ہاں جا کے ہماری مناجات کر دے۔ یہاں ڈائریکٹ کال کر رہے ہیں، کال بک نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی جا کے بات کرنا ہے یا ان سے بات کروا دو یا ان سے بات کی جائے، یا کسی کا وسیلہ، کسی کا ذریعہ نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سنتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتا ہے ہم تمہارے شہرگ سے بھی تم سے بہت قریب ہے، شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تم سے۔ اور اس قریب پروردگار عالم کے سامنے کوئی گڑ گڑائے اور کہے کہ میں فلاں کا وسیلہ لے کر اس کے سامنے گڑ گڑاؤں تو میری بات پوری ہو جائے، یہ بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے اس اللہ رب العالمین۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کے وسیلے کے ذریعے سے اس کے سامنے دعا پیش کر رہے ہیں، ہم فلاں کے وسیلے کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے وسیلے سے ہم اس کے سامنے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، وہ ہماری دعا اس تک پہنچائے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سمیع نہیں ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ سننے والا نہیں، اس تک بات کو پہنچانے کے لیے بیچ میں اس پگڑی والے کا سہارا لینا پڑے گا، اس کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور یہ کہہ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی سماعت پر اور اس کی جو طاقت و قوت ہے اس کے اندر، اس کی طاقت و قوت پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں۔ آگے سورہ آتا ہے، سورہ نوح، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اپنے نبی کا ایک تذکرہ فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں
دعوت و تبلیغ کی، میں نے انہیں بلایا۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں، آپ جائیں گے یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ وغیرہ میں تو وہاں راتوں میں جلسے ہوتے ہیں اور پوری رات جلسے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دن میں وہاں ہوتا نہیں ہے اس طرح سے، شور شغافہ رہتا ہے، گاڑیاں چلتے رہتی ہیں، جلسہ اس طرح سے ہونا وہاں پر مشکل ہے۔ تو رات میں بہترین طریقے سے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے لوگوں تک۔ لوگ سوال کیا کرتے ہیں، رات میں جلسہ کرنا قرآن و حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو نبی نوح تھا اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو رات میں بھی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، صبح بھی جلسہ، شام بھی جلسہ، صبح بھی دعوت توحید، شام بھی دعوت توحید۔ کہتے ہیں قال ربی انی، اے میرے پروردگار، دعوت میں نے دعوت دی قومی، میرے قوم کو، لیلا و نہارا، رات میں بھی اور دن میں بھی، لیکن میری قوم نے کیا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں زیادتی کرتا، جب بھی میں انہیں بلاتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ آگے وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ کیا گزری ہوگی اس نوح پر کہ جب وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، جب وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، تو ایک تو وہ لوگ بھاگتے تھے اور دوسری بات وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ جی، وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ جی، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح سے کہا، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ اے نوح، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما، اللہ میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما، اور پروردگار عالم یہ جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو بھی معاف فرما، اور ان لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ گنے چنے لوگ تھے، 900-950 سال تک دعوت و تبلیغ کے بعد گنے چنے لوگ ان کی باتوں میں آئے اور توحید کو اپنایا انہوں نے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر توحید کی دعوت کوئی دے رہا ہے اور اگر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کے دل پہ بات اتر نہیں رہی ہے، تو اس بولنے والے کی دوش، اس بولنے والے کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بول رہا ہے صحیح سے، وہ بٹھانے والی ذات، اثر کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، اس کے علاوہ ہدایت دینے والی ذات نہ کوئی اور ہے، نہ ہی گمراہ کر دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہی پورا کا پورا کائنات کا سسٹم اور پورے کائنات کا نظام ہے۔ ایک نبی، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور دنیا کا جیل وقت مقررہ ہو جانے کے بعد اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس ٹائم پہ نکالا جائے گا۔ کسی کو سزا دی جاتی ہے کہ عمر قید، ہمیشہ تم رہو گے۔ یہ ہوتا ہے دنیا کا جیل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے خشکی والے جیل میں اپنے نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنے نبی یونس کو جب قوم نے بغاوت کی اور قوم نے کہا کہ اے یونس ہم تیری بات نہیں مانیں گے، یونس علیہ السلام کیا ہوئے؟ ناراض ہو گئے، دکھ اور پریشان ہو گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ توحید میں بڑی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، لیکن بہرکیف وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ رب العالمین کچھ تو بتانا چاہتا تھا۔ ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، سے ناراض ہو کر نکل گئے، کہا کہ دیکھ لینا 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب 3 دن کے بعد آئے گا۔ کشتی پر بیٹھے جا رہے تھے، راستے میں سمندر آ گیا، کشتی پر بیٹھ گئے، جانے لگے۔ کشتی راستے میں بیچ سمندر میں ہچکولے کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کوئی تو اپنے مالک کو چھوڑ کر آیا ہے۔ کیا کیا؟ قرآن اندازی کیا، کہا ایک بار اور کرتے ہیں، ایک بار اور کیا، دوسری بار بھی کا نام آیا، پکڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ جب تک یہ پکڑ کے اٹھا رہے تھے، اللہ رب العالمین بھی اپنے نبی کا انتظام کر رہا تھا سمندر کے اندر۔ فرمایا مچھلی کو کہ اے مچھلی، میرا ایک نبی آنے والا ہے، اس کو نگل لینا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر روایت کے اندر موجود ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے اندر رہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، تاریکی، بالکل وہاں پر اندھیری، گہرا اندھیرا، اور وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار عالم تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا جو میں نے خود پر ظلم کر لیا، تیری اجازت تیرے اذن کے بغیر میں بھاگ نکلا تھا۔ اس کو پکارا۔
مچھلی سے کہا کہ مجھے باہر نکال دو، یا کسی اور نبی ولی کو پکارا، حضرت ابراہیم کو پکارا، نہ حضرت آدم اور حضرت نوح کو پکارا، نہ ہی کسی اور نبی کو پکارا، کسی اور نبی کو نہیں پکارا، کسی بزرگ کو نہیں پکارا، پکارا تو صرف اللہ کو پکارا۔ اس تاریکی کے اندر بھی سننے والی ذات اللہ کی کوئی بزرگ نہیں سن سکتا، کوئی ولی نہیں سن سکتا، کوئی پیر نہیں سن سکتا، کوئی قطب نہیں سن سکتا، کوئی بھی نہیں سن سکتا سوائے پروردگار عالم کے۔ وہ سمیع بصیر ہے، دیکھنے والی ذات اس کی ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے بہتر۔ کوئی درگاہ میں بیٹھنے والا مجاور نہیں جانتا، کوئی پیر نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھنے والی ذات بھی اس کی، سننے والی ذات بھی اس کی۔ جب بندہ ایک بندے کو مشکلات میں دیکھتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی مشکلات ایک بندے کے پاس لاتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو وہ بندہ سنتا ہے، سننے کے بعد اس کی مدد کرتا ہے۔ جتنا سننے والا اور دیکھنے والا پروردگار عالم ہے، اس سے زیادہ کوئی اور نہیں سن سکتا اور نہ ہی دیکھ سکتا۔ یہ رب کا مقام و مرتبہ ہے، رب کی طاقت و قوت کا معاملہ ہے۔ یہ ہے رب کی طاقت و قوت اور اس کی نظر، اس کے دیکھنے کا معاملہ۔ ہم نے تفسیر قرآن رمضان میں بھی بتایا تھا یہ کہ وہ کیسے دیکھتا ہے۔ کالے پربت پر، کالے پہاڑ پر، اندھیری رات میں چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے سننے کا معاملہ یہ ہے کہ اس چلنے والی چیونٹی کے پیروں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سننے کا معاملہ ہے اور دیکھنے کا معاملہ ہے۔ ہم اس پروردگار عالم کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ ہم مجاوروں کے پیچھے پڑ گئے، ہم ولیوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھیے، عزت ہر کسی کی ہونی چاہیے، اور یہ ملک ہندوستان ایسا ملک ہے کہ کوئی انسان کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا بلا وجہ، بلا وجہ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ذلیل کر دیں۔ عزت ہر کسی کی ہونی چاہیے۔ بالکل ہم بھی ہر کسی کی عزت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی ہمارے دل میں محبت ہے، اولیاء کے لیے محبت ہے، صحابہ کے لیے محبت ہے، سلف صالحین کے لیے محبت ہے، سب کے لیے محبت ہے۔ لیکن محبت کیسی محبت؟ ایک لمیٹڈ محبت بتا دیا گیا کہ دیکھو، سب سے پہلے پروردگار عالم سے محبت کرنا، اس کی محبت کے سامنے نبیوں کی محبت بھی غالب نہیں آنی چاہیے۔ توحید یہ ہے، نبیوں کی محبت بھی غالب نہیں آنی چاہیے۔ ارے نبی تو نبی، امام الانبیاء، جو پورے تمام انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، وہ محبت بھی رب العالمین کی محبت میں غالب نہیں آنی چاہیے۔ یہ محبت اللہ رب العالمین سے، اور یہ معاملہ اللہ سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انبیاء سے، اس کے بعد صحابہ سے، اس کے بعد تابعین و تبع تابعین سے، سلف صالحین سے، اولیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، اور ان سے محبت کا معاملہ ایسے ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اولیاء سے محبت ہم نے نہیں کیا، اللہ بچائے ہمیں اس سے، ہم نے نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کیا کیا؟ بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اولیاء کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیا۔ اللہ اکبر! نعوذ باللہ من ذالک! اللہ کی محبت میں غالب کر دیا اولیاء کی محبت کو۔ یہ اور کہتے ہیں، قبروں پہ جا کے کیا ندائیں لگاتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے، ہمیں شفا یابی دے دے۔ وہ کیسی شفا یابی دے سکتا ہے؟ ہندوستان میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے، مشہور ہے، بدعت کرنے میں ہی مشہور ہے، اور تعویذیں لٹکانے میں اور شرک کرنے میں ہی مشہور ہے۔ وہاں پر جس طرح سے شرک ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پورے ہندوستان کا وہ اڈا ہے، شرک کا اڈا ہے وہ، وہاں پر شرک ہوتا ہے۔ اور اس علاقے میں ایک بندہ پیدا ہوا، آج اس سے بھی جا کے شفا یابی مانگی جاتی ہے، اس سے بھی جا کے کہا جاتا ہے کہ ہماری بیماری دور کر دیا جائے، ہمیں شفا یابی مل جائے۔ وہ تو خود اپنے آخری عمر میں بڈھا ہو کے اس طرح سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو جب اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جائے، وہ خود کو شفا یاب نہ کر سکے، تو آپ کو کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک نبی ایوب علیہ السلام، جن کو بیماری نے آ پکڑا، اور بیماری نے اللہ کے حکم سے آ پکڑا، اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ بیماری کیسی بیماری؟ پورے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے پھنسیاں ہو گئے تھے جسم میں۔ ایسے نبی کو اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری دے دی، سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے، سوائے ایک بیوی کی۔ ایک بیوی رہی اور خدمت انجام دیتی رہی۔ یہ ایک بیوی نے ان کی خدمتیں کی اور ان کا خیال رکھا۔ جب اللہ رب العالمین کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے
تو اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی انسان متعین کر بھی دیتا ہے۔ جی ایسے نہیں کہ آزمائش میں مبتلا کر دیا اور بندہ بھٹک رہا ہے، کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ راستہ ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم صبر کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ سے دعا کریں، راستے دیکھیں کس طرح ہموار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نبی کو بیماری میں مبتلا کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء بیماریوں کو دور کرتے ہیں، انبیاء شفا یابی دینے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفا یابی دینے والے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا یاب کیوں نہ کر پائے؟ آخری مرض الموت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مرض میں مبتلا تھے، اور وہ ایک عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا۔ اس درد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوقات میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جو احساس ہے، اس کا جو درد ہے، وہ درد میں آخری وقت تک محسوس کرتا رہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا معاملہ ہے۔ ہم جاتے ہیں درگاہوں میں کہ ہمیں شفا یابی مل جائے۔ ارے بعض دفعہ تو سننے میں ایسا آیا کہ لوگ درگاہوں کی مٹی کو لے کر پانی میں گھول گھول کے پی رہے ہیں۔ مر جاؤ گے اگر ایسے کرو گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ رب العالمین نے کبھی، ارے امام بخاری بھی تو ایک انسان تھے، محدث تھے، وہ جن کی کتاب کا مقام مرتبہ قرآن کے بعد سب سے بڑا ہے۔ وہ جب انتقال کیے تو مقدمہ بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر سے خوشبو آنے لگی، لوگ ان کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ بعد میں اس کو یہ کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا کہ اب ان کی قبر کو نہیں کوئی چھیڑخانی کر سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کی مٹی کو۔ لیکن اس جیسے انسان کی قبر کی مٹی کو بھی کسی نے پانی میں گھول کے نہیں پیا، آج پانی میں گھول کے پیتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کیسے بیان فرمائی، توحید کا معاملہ کیسے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب مشرک مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بندہ دعا نہیں کر سکتا۔ مشرک کا معاملہ یہ ہے، ایک مشرک جب مر جائے، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا نہیں کر سکتے، اگر دعا کی بھی تو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایک مشرک کا معاملہ ہے، چچا مر گئے، دعا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، قبول نہیں کریں گے۔ والدہ کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ نے کہا والدہ کے لیے بھی دعا نہیں کریں گے۔ کس کے لیے؟ جس نے کائنات کے امام کو پیدا کیا، جس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، اس کو بھی اللہ کہتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اللہ جنت دے دے گا، واللہ اعلم، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے۔ علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام ہندوستان کے اندر ہیں، جہاں کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کوئی ایک دلیل دکھا دے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی میں بتا یہ رہا تھا کہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور اتنا نازک مسئلہ ہے کہ آج لوگوں نے تو کیا کر دیا، آپ جائیں گے ہندوستان کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ قبرستان کے اندر اور درگاہوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور پیری مجاوری کرتے کرتے وہ برتن میں، کٹورے میں یا کسی چیز میں دو چار بال جو ہے نا، سر کے بال یا داڑھی کے بال وہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کے بال تھے، یہ نبی کے منہ مبارک ہیں۔ اگر وہ نبی کے منہ مبارک ہیں اور نبی کے بال ہیں تو لاؤ ہم اس کو جلا کے دیکھتے ہیں، اگر وہ جل گیا تو وہ نبی کے بال نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں جلا تو پھر ہم اس کو بھی چوم لیں گے۔ نبی کے بال وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے بال اگر ہے تو وہ نبی کے بال آگ نہیں جلا سکتی نبی کے بالوں کو۔ نبی جس چیز کو ہاتھ ڈال دے، نبی جس چیز پہ ہاتھ ڈال دے محبت و شفقت سے، کیا اس چیز کو آگ جلا سکتی؟ نہیں جلا سکتی۔ جی میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں ڈھکوسلیں ہیں، توحید کے راستے میں یہ سب خلل ہیں، اور توحید کی جو چادر ہے اس کو پھاڑنے کے لیے مجاوروں نے، پیروں نے یہ سارے کیا کہتے ہیں پروپیگنڈے اپنائے ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، توحید کے اندر خلش پیدا کرتے ہیں، توحید کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہتے ہیں۔ ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہاں سے یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آئیں دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو ہم توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو سارا کا سارا سسٹم اور پورے کائنات کا نظام کا مالک اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔